دعا کے 5ویں پارٹ میں جو آیت ہم شروع میں پڑھتے ہیں اس میں امانت کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ بیعت دیتے ہیں اور امام کے حلقہ مریدے میں داخل ہوتے ہیں، امام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، امام کی روحانی اولاد میں داخل ہوتے ہیں، تو باپ بیٹے پہ ٹرسٹ کرتا ہے، بیٹا یا بیٹی کسی پر بھی، باپ اپنی اولاد پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اولاد پہ ٹرسٹ کر کے اسے خفیہ چیزیں بتاتا ہے، گھر کی باتیں بتاتا ہے، گھر کے راز سے آگاہ کرتا ہے۔ اور جب خدا اپنے رازوں سے، امام اپنے رازوں سے اپنے بچے کو آگاہ کرتے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ کے راز کو محفوظ رکھے، اپنے پاس رکھے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ بتائے، جہاں اس کا حکم ہو وہیں بتائے، ورنہ اس راز کو محفوظ رکھے۔ یہ امانت کوئی ٹرسٹ ہو، کوئی راز ہو، اس کو سنبھالنے کے لیے جس طرح کہا گیا اس طرح سنبھالنا، امانت کو سنبھالنا ہے۔ خیانت کرنا یعنی کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، ان کی مرضی یا اس کی اجازت کے بغیر وہ چیز کسی کو دے دینا، خواہ وہ راز ہو یا کوئی چیز ہو، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ قرآن کی یہاں پر جو آیت ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے بوجھتے، یا جان بوجھ کر آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اس میں سے ایک بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، اور دوسرے 2 قبیلے تھے بنو نذیر، بنو قینقاع۔ ان کے ساتھ حضور نے یہ معاہدہ کیا کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ان کے حقوق برقرار رکھیں گے، اور اگر کبھی مدینہ پہ حملہ ہوا تو وہ سب حضور کے ساتھ مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن جب جنگ احزاب ہوئی تو اس قبیلے نے عہد شکنی کی، اور مشرکین مکہ جو قریش مکے سے آئے ہوئے تھے ان کا ساتھ دیا اور حضور کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے۔ جب وہ چلے گئے، جنگ احزاب ختم ہوئی تو حضور نے ان کی طرف توجہ کی کہ بھائی تم نے عہد شکنی کی ہے۔ حضور فوج لے کے ان کی طرف گئے اور ان کا محاصرہ کیا، بلاکیٹ کیا۔ ان کا محاصرہ تقریباً 21 دن تک جاری رہا، اور بالآخر وہ مجبور ہوئے کہ مذاکرات کے لیے آئے۔ تو حضور انہوں نے سامنے سے ایک آدمی کا مطالبہ کیا کہ آپ فلاں شخص کو بھیجیے، ہم ان سے بات کریں گے۔ حضور نے ان سے کہا کہ تم جا کر ان سے کہو کہ وہ باہر آئے، پھر جو باتیں ان سے کرنی ہے ہم کریں گے۔ حضور نے اس سلسلے میں اپنی کوئی پلاننگ کی تھی کہ ان کے لوگوں کے ساتھ اس دور میں جو رواج تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں، حضور نے اپنی ایک پلاننگ کی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے جو اس صحابی کو معلوم تھا جو ان سے بات کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن شاید اس کی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو جب وہ ان کو بلانے کے لیے گیا نیچے، تو ان کو اشارہ کیا کہ بھائی تم اترو، حضور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو باتوں ہی باتوں میں اس نے یوں اشارہ کیا اپنے گلے کی طرف ہاتھ کر کے کہ بھائی نیچے اترو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے سب۔ یعنی بھلے نیچے اترنے کو میں تمہیں کہتا ہوں، لیکن شاید حضور کا پروگرام یہ ہے کہ تمہارے سارے کے سارے مرد جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک سیکریٹ تھی جو حضور کی پلاننگ میں جو کچھ بھی تھا، جو اس کو فاش نہیں کرنا تھا، وہ حضور کا سفیر تھا، حضور کی طرف سے بات کرنے کے واسطے گیا تھا، لیکن ایک راز تھا جس کو اس نے فاش کیا۔ اس پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ظاہر کہ سارا جو پروگرام تھا اس میں اثر پڑنا تھا، اس وجہ سے خدا نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی راز ہے، اللہ اور رسول کی کوئی خاص بات ہے، جو کوئی خاص کام ہے، اس کام کو اور اس بات کو اسی حد تک محدود رکھو جہاں نااہل ہے، جن تک یہ باتیں نہیں پہنچانی ہے، نہیں بتانا، ان کو نہیں بتاؤ، لیکن اس نے بتا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے آج کے حوالے سے بھی، آج بھی امام زمان اپنے بہت سے روحانی بچوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اور بے شمار ملکی، بین الاقوامی، جماعتی، مذہبی، روحانی قسم کی خاص اور باطنی باتیں
सीक्रेट चीज़ें इमाम उनसे करते हैं और इस तवक्को के साथ कि आप इस बात को मख्फी रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे, किसी से इसका तस्करा नहीं करेंगे। हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन मुहासबा की बात है, अपने आप को एसेस करने की बात है। अपने आप से हम पूछें, अक्सर आप देखें जमात में कई दफ़ा ऐसी बातें चल निकलती है, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके साथ लफ्ज़ प्राइवेट लगी हुई है, लेकिन वो जमात में बिल्कुल आम और ओपन उसका तस्करा होता है, उसका बयान होता है और घर घर उसकी बातें होती है। ये एक तरह की हमारी नाकामी है। इमाम जब किसी ग्रुप के बारे में या किसी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में फरमाते हैं ये प्राइवेट है, तो आप देखें आजकल हमारी नाकामी का ये हाल है कि हम इमाम की किसी प्राइवेट चीज़ को प्राइवेट नहीं रख सकते। ये हमारी एक कमज़ोरी है। मौला के घर में हम दाखिल तो हुए, लेकिन मौला के बहुत से राज हमारे, जो यूँ समझिए हमारे मज़हब की जो बातनी तालीमात की राज है, हम महफूज रख सकते हैं। हमारे बारे में कितनी गलत फहमियाँ जो बाहर हमने पैदा की है या पैदा हुई है, आप मेरे से एग्री करेंगे, वो हमारी वजह से पैदा हुई, हमारी वजह से पैदा, क्योंकि हमने ज़ाहिर और बातिन को मिक्स किया। हमने जो चीज़ें मख्फी है, जो मख्फी नहीं है, उसको मिक्स किया। जो बातें कहने की है वो भी कही, जो बातें नहीं कहने की वो भी कही, क्योंकि हमारे पास ये तालीम मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंची है कि ये इमाम की अमानत है। मसलन हमारा बातनी नज़रिया, हमारा बातनी तरीके के बारे में हमारा बातनी अप्रोच, ये एक तकिया है, यानी अपने राज को छुपाने की बात है। ये इमाम की एक अमानत है। इमाम ने खुफिया और बातनी तालीमात हमें दी है, जो सरेआम स्कूलों में, कॉलेजों में, बाजारों में जाके अड़ोस पड़ोस का करने के वास्ते नहीं है, लेकिन हम करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमें पता नहीं है कि ये इमाम की अमानत है। इमाम की अमानत को संभालना हम नहीं जानते। यानी हमारे तालीमात का एक हिस्सा ये भी है कि हम ऐसे इस्माइली बने कि जिसमें हम इमाम का जो मंशा हमारे साथ, इमाम की जो तालीमात हमारे साथ, इमाम की जो ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात पर पूरी उतरे। तो कहने की बात ये, अगर हमें कभी कोई ऐसी बात पता चले, माशाल्लाह कल के आप लीडर हैं, आप लीडर बनेंगे, बड़े बड़े ओहदों पे मौला आपको फाइज करेंगे, मौला अपने हुजूर में आपको बैठाएंगे और मौला बेशुमार कौमी बैनुल अक़वामी जमाती बातें आपसे करेंगे, लेकिन मौला ने फरमाया है कि अगर मेरा कोई लीडर, कोई रूहानी बच्चा डिस्क्रीट नहीं रहता है, यानी राज को राज रखना नहीं जानता, तो मुझे उसके साथ काम करने का मज़ा नहीं है। कि मैंने इसको राज दिया है और यकीन से कि ये मेरे राज को महफूज रखेगा, लेकिन जब जमात में जाते हैं तो वो राज फाश हो जाता है। एक जगह इमाम ने फरमाया कि देखो, अगर ये बातें जमात में आम हो गई तो अब जिस तरह मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, राज तुमको देता हूँ, मैं फिर ये राज तुमको नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये बातें जमात में आम हो जाती, जमात में फैल जाती। तो जब भी मौला हम इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आपको मौका दें, ये उसूल याद रखिएगा, इमाम ने जो ट्रस्ट दिया है वो एक अमानत है। जान चली जाती है, लेकिन लोग इमाम की अमानत में खयानत नहीं करते। ये तो उस कॉन्टेक्स्ट की आयत के हवाले की बात है। खुदा और रसूल की अमानत को हम वसी पैमाने पे मिन हैसुल मजमू देखते हैं, तो खुदा की अमानत खुदा का कलाम है, कुरान शरीफ है, रसूल की अमानत रसूल के अहले बैत है, और इन दोनों को एक साथ करके हुजूर ने अपने हदीस में फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो अमानतें छोड़ जाता हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहली बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें, दो अमानतें छोड़ के जाता हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत। इन दोनों में खयानत की क्या बात है? ये अमानत किस तरह, इसमें खयानत कैसे हो सकती है? खयानत इसमें ऐसे हो सकती है कि अल्लाह का जो कलाम है वो, उसका इल्म अल्लाह जानता है, अल्लाह के बाद रसूल जानता है, रसूल के बाद रासिखुन फिल इल्म जानता है। ये खुद कुरान कहता है कि कुरान के मानी खुदा, रसूल और रासिखुन फिल इल्म, यानी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जानता। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से ये दावा करता है कि मुझे भी कुरान का इतना है इल्म मालूम जितना हुजूर को मालूम था, या मैं भी कुरान का आलिम हूँ और सब कुछ जानता हूँ, तो वो खुदा की किताब में खयानत करता है, झूठ बोलता है। यानी एक ऐसी बात उसने कही
کا اختیار اس کو نہیں دیا گیا. اسی طرح اہل بیت کرام جو حضور کے بعد امامت کے حقدار ہیں اور قرآن کو تشریح کرنے کے حقدار ہیں، اس میں اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں بھی آل محمد ہوں اور میں بھی راسخون فی العلم ہوں، میں بھی قرآن کا وارث اور قرآن کا حقدار ہوں، تو وہ آل محمد کا جو رتبہ ہے اس میں خیانت کرتا ہے، ایک ایسی جگہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کا داخلہ ممنوع ہے. تو یہ دو بھاری چیزیں قرآن اور اہل بیت، ان دونوں چیزوں کو حضور نے اپنے ساتھ رکھی ہے. اور خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے آپ کو کتاب اور نور عطا کیا ہے. کتاب قرآن ہے، نور رسول ہے، اور رسول کے ساتھ ان کے بعد اہل بیت ہے، امام ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ رہنے والی ہیں، اور ان نور کی روشنی میں ہی ہم قرآن حکیم کو صحیح طرح جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اور وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کے ساتھ ساتھ آپس کی امانتوں کا بھی ذکر ہے. اور آپس کی بے شمار امانتیں باتوں کی صورت میں ہوتی ہے، چیزوں کی صورت میں ہوتی ہے، اہل و عیال کی صورت میں ہوتی ہے. جو بھی امانت کسی کے پاس بھی ہو، خدا کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، خدا تمہیں حکم دیتا ہے امانت کا جو حقدار ہے اس کے حوالے کر دو، امانتوں میں خیانت نہ کرو. پھر اسی طرح کی دعا یہاں مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسہل امورنا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے تمام کام کو آسان کر دے. وارزقنا وارحمنا انک علی کل شیء قدیر، ہم پہ رحم کر، رزق عطا فرما، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہاں ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں یا علی یا محمد یا محمد یا علی. یہ دو تسبیح یوں تو خدا کے جو نام ہے وہ زندہ نام ہے، پیغمبر اور امام خدا کے زندہ نام ہوتے ہیں، لیکن یہ دو ہستیاں وہ ہیں جو ہمارے دور کی بنیاد ہیں. یعنی دور نبوت کا اختتام ہوا، خاتم المرسلین ہے، اور دور امامت کا آغاز ہوا. گویا دین اسلام کی تعلیمات کا جو دو رخ ہے، ایک ظاہر اور دوسرا باطن، ایک تنزیل اور دوسری تعبیر. جس طرح ایک کوئن کی دو سائڈ ہوتی ہیں، جس طرح ایک فیملی میں ماں اور باپ ہوتے ہیں، اس طرح یہ امت کے ماں باپ ہیں. ان کا نام ہم لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ تعلیم ظاہر اور باطن سے مکمل ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا یا علی انا وانت ابو المؤمنین، اے علی آپ اور میں ہم دونوں مومنین کے ماں باپ ہیں. ہم مومنین کے ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں جو زمین پر خداوند تعالیٰ کے نور ہیں. انا وعلی من نور واحد، ہم ان اللہ کے نور کو جو زمین میں موجود ہے ان کا ذکر کر کے، ان کا نام یاد کر کے ان سے نور حاصل کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں. اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں پھر امام زمان سے، یا امام زمان یا مولانا انت قوتی. پہلے ہم نے کہا تھا من کا قوتی، آپ سے ہماری قوت ہے، اور وہ قوت کیا ہے؟ یا امام زمان انت قوت، آپ ہماری قوت ہے جو زمین پر خدا کی قوت کا مظہر ہے. وانت سندی، آپ ہماری پناہ ہے. وعلیک اتکالی، آپ ہی بھی ہمارا بھروسہ ہے. یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی، اے حاضر موجود شاہ کریم الحسینی. انت الامام الحق المبین. ہم نے وہاں ایک جگہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیر محمد علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی. ہم تھرڈ پرسن میں کہتے رہے شاہ کریم ہمارے حاضر موجود امام ہے. یہاں ہم نے ان کو ایڈریس کر کے بھی اعلان کیا کہ یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین، اے شاہ کریم الحسینی آپ امام ہے، برحق امام ہے، اور ظاہر اور مبین امام ہے ہمارے لیے. اللہم لک سجودی و طاعتی. آخری حصے میں ہم آتے ہیں. قرآن کی ایک اہم سورات سے ہم نے آغاز کیا جو فاتحۃ الکتاب ہے، اور قرآن کے ایک ایسے سورے سے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں جو قرآن کا ایک تہائی سمجھا جاتا ہے، اور جس میں دین اسلام کے جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں، دین اسلام میں جو بنیادی عقائد ہے، اس کا سب سے پہلا عقیدہ جو دین اسلام کی خصوصیت خاصہ ہے دین اسلام کا، اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ ہے توحید. جب بنیادی عقائد پڑھتے ہیں تو پہلا عقیدہ کیا آتا ہے؟ توحید.
ایک ہندو کو مسلمان بنائے یا کرسچن کو مسلمان بنائے، کوئی بھی مسلمان بنے تو کیا پڑھاتے اسے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو توحید کا اعلان۔ توحید کے معنی ہے ایک۔ قرآن میں جتنی بھی سورہ ہیں، جن سورتوں کا نام رکھا گیا ہے، تقریباً صورتیں ایسی ہے کہ ان میں کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کو اس سورہ کے نام کے طور پہ استعمال کیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ ہے، آل